الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن جميع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمتهمي سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ قابل عزت و احترام حاضرین و سامعین برادران اسلام یاران طریقت، موجودہ جڑے ایام نے ذوالحج دے ماہ ذوالحج مبارک دے جڑے دن نے آج غالباً 19 ہے شاید ذوالحج دی، اور 18 ذوالحج جڑی او تاریخ اسلام دا ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ شاید توانوں علم ہوئے یا تواڈی توجہ نہ ہوئے، میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر 10ویں محرم آندی ہے تو لوگانوں پتہ ہے کہ یہ 10ویں محرم حضرت امام علی مقام دی شہادت ہوئی سی، اس حوالے نال آپ دی سیرت و کردار دا بیان ہوندا ہے اور فضائل اہل بیت بیان کیتے جاندے نے، لیکن جیڑا 18 ذوالحج ہے یہ بھی علمیہ اور سانحہ دے لحاظ نال 10ویں محرم نالوں کٹ نہیں۔ او ہستی جڑے شرم و حیا دے پیکر، او ہستی جڑے جود و سخا دے پیکر سن، اور عظیم عاشق رسول داماد رسول جنہ دے کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 2 بیٹیاں سن، جنہاں نو ذوالنورین دا لقب ملیا، 2 نوراں والی ہستی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی شہادت 18 ذوالحج میں، اور بڑا عجیب واقعہ ہویا۔ ویسے تو انہاں دی شہادت دی خبر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی بچ دے چھڑی سی۔ میں دیکھ رہا سی تاریخ دا 19 ذوالحج اور 18 آپ دی شہادت ہے، تو خیال آیا کہ اگے پیچھے تے اسی حضرت عثمان غنی دیاں باتاں کرنے ہاں، آج دا پورا جمعہ ہی انہاں دے نہ کر دینے ہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ العزیز انہاں دے شرم و حیا تے بھی بات ہوئے گی، انہاں دی سخاوت تے بھی بات ہوئے گی، اور انہاں دے عشق رسول تے بھی بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی شہادت دی اطلاع پہلے دے چھڑی سی، مبارک زندگی دے اندر اود پہاڑ دے اوپر آپ تشریف لے گئے، تے آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی سن، حضرت عمر فاروق بھی سن، تے حضرت عثمان غنی بھی سن۔ سرکار خود بھی جلوہ فرما، پہاڑ نے حرکت شروع کر دی تھی، کسے کیا زلزلہ آیا، کسے کیا پہاڑ نے حرکت کی تھی، میں کیا پہاڑ نے وجد کی تھا، اپنی اپنی سوچ ہے نا جی۔ پہاڑ نو آیا وجد، سرکار نے فرمایا رک جا، تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی، ایک صدیق تے 2 شہید موجود نے۔ اور حضرت عمر فاروق دے بارے بھی دس دیتا، حضرت عثمان غنی دے بارے بھی دس دیتا کہ 2 شہید موجود نے۔ آپ کی شہادت دے اسباب میں پڑھ رہا تھی، وجہ کی بنی، باغیاں نے آپ کو شہید کیتا، 2000 دے قریب باغی مدینہ منورہ دے وچ آ گئے، اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ بہانہ کی لایا، بیسک اس سازش ہے کسی یہودیاں دی اور مجوسیاں دی۔ عبداللہ ابن سبا اینڈ کمپنی انہاں مل کے پلان کیتا، اور انہاں سازشیاں نے میڈیا پورا ٹکا کے کنٹرول کیتا، جتھے بین
اور جڑیاں کہانیاں بنائیاں سن نہ من کڑتا وہ سنانیاں شروع کر دیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا سی کہ جیڑی کوئی جھوٹھی گل ہوندی ہے وہ جھوٹھی ہوندی ہے، کوئی نہیں لوگ مانتے انہوں. لیکن تاریخ اسلام دے کئی واقعات پڑھن تو بعد اور تجربات تو بعد میں نے اندازہ ہویا ہے کہ یہ ٹل دی گل ہے. یہ جھوٹ دا ٹل لگ جاوے نا وہ بھی بڑا زیادہ پھیل جاتا ہے. جی میں میڈیا دے بہ کے جھوٹ بولی جاتے ہیں، دجالی میڈیا جھوٹ بولی لگے جان گے. وہ جڑے سمجھدار حقائق تو واقف نہیں وہ تھوڑے ہوندے نے، انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بکواس کرتے ہیں. باقی دنیا میں مگر لگ جاتی. لے تے میں آپ ٹیلی ویژن تے سنیا ہے، میں آپ فیس بک دے اوتے پڑھیا ہے، وہ بھی انج پہ آندا سی تے وہ بھی انج پہ لائی لگ مگر لگ جاندے نے. اے دنیا لائی لگ، انہاں کیا دنیا میں لائی لگ بڑی ہے تے میڈیا چلاؤ، چلا دیتا میڈیا، الزامات لگا دیتے. حضرت عثمان نے جناب اپنے جڑے نے نا اموی خاندان بنو امیہ دے لوگ انہوں نے بڑا نواز دیتا. ویکھو اتھوں دا گورنر انہوں بنا دیتا تے اتھوں دا انہوں بنا دیتا. 5 گورنر مختلف علاقیاں دے اپنے خاندان دے بنا دیتے. اے غلط ہو گیا ہے تے ادھر لوکاں دا دھیان ہی نہ جان دیں کہ جڑے 25 دوجے بنائے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی دے وچ بنو امیہ دے کنے لوگ حاکم تے والی تے گورنر بنائے سن. ادھر نہ دھیان جانا 5 بندے 5 دا ہی کم چک چھڑیا. اور جب لئے آپ کو گل ہے آپ نے فرمایا ہے پچھوں لگے ہوندے نے باصلاحیت لوگ نے کام صحیح پہ کر دینے بھی انہوں نے کیوں چک کے ہٹائیے. ٹیل لائے نہیں وہ فلانا بندہ ہٹا دیو فلانا لا دیو. وہ کافی جب دباؤ پہ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تو اسی سارے کہہ دیو تے انہوں ہٹا دینے فلانوں لا دینے. جی ادھروں گل ہٹی دے ادھروں کم چک دیتا نہیں وہ فلانی گل لینجے. وہ فرمان بھی یہ جھوٹ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے جیڑا بہت زیادہ چل رہا ہے. خیر ہوگے صحیح ملک شام میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مذاکرات حال احوال ویکھے سن کے کہنے لگے کہ حضور میں نو حالات ٹھیک نہیں لگ دے. میرا خیال ہے ہون آپ حکم نہیں فرمان دے تُسی آرڈر کرو فورسز ایک جانے جنہیں جنہیں گلہ باتا کہا دینے تونا لا کے پرا مارنے عرشہ سیٹ ہو جائے گی. فرمایا نا ایک ہی گل ہوئی میں کلہ ہوں اپنی خاطر میرے خلاف گلہ پہیاں ہوں دیا نے تے میں ہوں اپنی خاطر جڑا ہے وہ لوگاں دا خون بہاما نہیں اجازت. وہ کہنا حضور تسی حاکم ہو تساں اجازت دینی تے گل کسے دا لگنی ہے اگر تسی اجازت نہیں دیو گے تے یہ تے چڑھ دے لگے ہوں گے. فرمایا کوئی گل نہیں بات تسی رہن دیو میں مناسب نہیں سمجھدا کلے ایک عثمان دی خاطر مدینہ منورہ دے وچ کسے دا خون بہ جاوے میں نہیں مناسب سمجھدا. انہاں کہا جی حضور پھر حالات انج لگ دینے کہ گل بڑی دور تک چلی جائے گی. میں نو محسوس ہو رہا ہے کیا جاندی ہے جتھے بھی چلی جائے. ان عثمان دی جان جڑی ہے اے جاندی ہے تے چلی جائے مدینہ منورہ دے وچ میں لڑائی نہیں پوانا چاہتا. میں کہا جی حضور تہاڈی مرضی پھر تسی میرے نال ملک شام چلے جاؤ. فرمایا میں نبی پاک دا شہر بھی چھڑ کے نہیں جانا. دار الحکومت آخری حضرت عثمان غنی دا دور سی. اس تو بعد پھر مدینہ منورہ دار الحکومت نہیں رہا. اے آخری دار الخلافہ مدینہ منورہ عثمان غنی دے دورے سے. انہاں کہا میں نہیں چھڑ کے جانا. بہرحال سازشاں تیز ہو گئیاں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ نے جیسے وقت ویکھیا کہ ہون سازشی زیادہ گھیرا تنگ کر دے جاندے نے اور آرڈر بھی کوئی نہیں آ رہا. انہوں نے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین نو تے اور کچھ لوگاں نو آکھیا کہ تسی جاؤ جس حد تک ہو سکتا ہے دوالے دوالے کار دے ارد گرد رو کو بندہ نیڑے نہ آن دے آجے. پانی بند کر دیتا گیا. حضرت ذی وقار حضرت امام علی مقام دے پانی بند کرن دا تذکرہ ملتا ہے. ظلم دی وہ بھی بڑی داستان سی پر ظلم اے بھی کٹ نہیں سی. کیڑا پانی بند کیتا گیا؟ چلو آپ بھی سخاوت دیاں گلاں بھی کرنے ہیں تے شرم و حیا دیاں باتاں بھی کران گے. کیڑا پانی بند کیتا گیا؟ بیر روما واحد کھو سی جن دا پانی میٹھا سی. وہ مسلمانہ کو نہیں سی گا یہودیاں دے قبضے سے. میٹھا پانی لین جان تے مہنگا ملے. شکایتاں روز سرکار دی بارگاہ حضور پانی بڑا مہنگا دین دینے تے کی کریے تے پانی میٹھے تو مراد جی میں ساڑھا میٹھا ہے یہ نو میٹھا پانی کہن دینے. میٹھا کھانڈ والے دی گل نہیں ہو رہی.
میٹھا پانی جب اسی بور کر رہے ہیں تو تھلے پانی میٹھا نکلتا ہے. عرب کی سرزمین جنہوں نے پتا ہے بور کرتے ہیں پانی نمکین نکلتا ہے. وہ پانی جڑا پین دے قابل میٹھا پانی بیر روما او کھو پانی مہنگا ملتا ہے. سرکار دی بارگاہ دے وچ جدوں شکایات آئیاں سرکار پریشان ہوئے کہ میرے غلاماں نوں پانی پین واسطے دشواری ہو رہی ہے. فرمایا کوئی ہے جڑا بیر روما خرید لوے مسلمانوں واسطے سہولت ہو جاوے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تھی یا رسول اللہ اے میرے ذمہ لاؤ. فرمایا ٹھیک ہے. یہودی کو گئے ہاں بھائی کی پروگرام ہی انہیں 20,000 درہم مانگ لیا. انہیں کہا نہ ہونے اندے کول تے نہ نہ دینے پر انہوں پتہ نہیں سی میں عثمان غنی نال کا سودا کرنا. 20,000 درہم ریٹ لایا. فرمایا اے لپھڑ. انہیں آکھیا بھی یہ تے بلے تو گل ہو گئی تو ان تو دینا پائے گا. 20,000 درہم انہیں ہاتھ وچ دتا دے کے تے کھو لکھوا کے لیا کے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا. حضور اے بیر روما دا کی شہوے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے. لو حضور اپنے غلاموں نے تسی حکم فرما دے ہن فری پانی لیون کرنے تھے جی. مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم ہویا کہ ابو بکر ہے دو جڑے بچے نے انہاں دی یہ جگہ ہے سہل تے سہیل یہ کہندے نے جی تسی لے لو زمین پر اسا اونج نہیں لینی ہے دی پیمنٹ کران گے قیمت دیاں گے. یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا دی قیمت دے. حضرت ابو بکر صدیق 40,000 درہم نال لے کے ہجرت گئے سن. تے جدوں مسجد نبی شریف دی پہلی ابتدائی زمین جدوں خریدی گئی تے حضرت ابو بکر صدیق نے پیمنٹ کر دی. اے لو بھی بچو نہ آکھیا جی اسی حضور انج خدمت کرنی ہے. فرمایا نہیں حکمت اندے وچ بھی تسی بچے ہو چھوٹے ہو یتیم ہو جگہ اساں لینی ہے پر تواڈے کولوں مول لاں گے. تے قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی. نمازی ود گیا. پھر ایک وقت آیا مسجد نبوی شریف جب نمازی ودے نمازیاں وچ اضافہ ہویا تے مسجد کی توسیع دا مسئلہ پیدا ہویا. وقت دے نال نال توسیع دی تے ضرورت رہندی ہے. جویں جویں پبلک وچ اضافہ ہوندا ہے اوویں اوویں مسجداں دی پھر توسیع ہوندی رہندی ہے. نمازی ودے ضرورت محسوس ہوئی. مسجد کے نال جندہ پلاٹ سی انہوں پوچھیا تے انہیں کیا جی نہیں ہے یہ صلاح نہیں ہے گی تے اگو بالاں دا بھی کرنا ہے. سرکار نے بلا لیا. فرمایا کہ پلاٹ دے دے اے جی اگے مسئلے مسائل اگے بالاں دے بھی کرنے کراؤنے تے پھر اگے رہائشاں دے بھی معاملات تے. فرمایا یہ پلاٹ دے دے تے جنت وچ لے لے. اے جی تہاڈی گل ٹھیک ہے پر وہ پھر آئیے میں سوچاں دا ان دا مطلب نہیں صلاح آئیے سوچاں گا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے سوچ. حضرت عثمان غنی نے پتا چلیا کہ سرکار مسجد کی توسیع کرنا چاہتے ہیں. اے بندے نال گل ہوئی ہے اندر نال کیتا رابطہ. انہوں نے کہا لینا کی دس ریٹ منہ مانگ. انہوں پتا لگ گیا بھی جو منگیا مل جانا ہے. بالاں دا جو کرنا سی بالاں دا کرنا ہی تے پیسے وٹ چنگے ٹکا کے جن مرضی لے بول. انہیں منگے منہ پیسے 2-3 گنا بدا کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لفڑ پیسے. وہ جیڑا کوئی چمڑے چمڑے تے رجسٹری ہوندی سی لکھ دے سن لکھ کے لیا کے تے سرکار دی بارگاہ جا کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میں سنیا سی تسی مسجد تے توسیع کرنا چاہتے ہو. فرمایا ہاں. پلاٹ دا پتہ کرایا سی. میں وہ بندہ منیا نہیں. حضور تسی انہوں قیمت کی دیتی سی.
فرمایا میں انہوں کیا سی بدلے جنت لے لے. انہیں کہا حضور جے یہ ہوئی پلاٹ میں پیش کر دیا یہ قیمت مینوں مل جائے گی؟ سرکار فرمایا مل جائے گی. عرض کی تھی حضور اے لو یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے. حضور اے یہ رجسٹری اسے پلاٹ دی قبول فرما لو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. کسے پوچھا تسی اسلام کدوں لے آئے سو؟ فرمایا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا چوتھا بندہ میں سا جن نے کلمہ پڑھیا سی. تے پڑھایا کنے سی؟ نبی پاک نے. تے لے کے کون آئے سن سرکار دی بارگاہ چ؟ انہاں کہا ساڈے بیلی سن حضرت ابو بکر صدیق ہے. انہاں کول بہنا اٹھنا، اے بڑے تاجر سن تے بڑے سلجھے تے بڑے دنا تے پچیتی بندے، سیانے تے سمجھدار سن. اسی لوگ انہاں دے بیلی سن 8-10 احباب. انہاں کول بہنا اٹھنا تے جدو سرکار نے نبوت دا اعلان فرمایا نا تے اس وقت انہاں نے سانو کلام سنانا شروع کر دیتا. اساں پوچھیا یہ کیڑا کلام ہے؟ انہاں کیا ہے ساڈے رب دا کلام ہے، اللہ دا کلام ہے. کہ انہوں کی کہندے نے جی قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے. پھر انہوں نے سانو نبی پاک دی محبت تے پیار دیا گلاں تے اللہ پاک دی وحدانیت دی پہچان کرائی. تے اسا آکھیا سانو بھی اس ویڑے واڑ لے ابو بکر صدیق جیڑے ویڑے تینوں داخل ہونا نصیب ہو گیا. انہاں بالکل سانو ذہنی طور تے تیار کر کے لیا کے کلمہ پڑھا دیتا. کلمہ پڑھ لین تو بعد حضور دے خاندان کے سن حضرت عثمان غنی اور چند 5 یا 7 8 سٹیپ اوپر جا کے تے سرکار دا اور حضرت عثمان دا نسب نامہ مل جاندہ ایک جگہ تے. سرکار نے اپنی بیٹی دی شادی حضرت رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی حضرت عثمان نال کر دی تھی. اور جدو ہجرت کی تھی حبشہ دی طرف تے حضرت رقیہ پاک نال گئیاں سن ہجرت کر کے. پہلی ہجرت جدو ہوئی ہے تے اللہ پاک نے بیٹا بھی دیتا جندہ نام رکھیا عبداللہ، پر عمر صرف 6 سال ہوئی. عبداللہ اللہ نے پیارا ہو گیا. بدر دے میدان وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لگائے تے حضرت عثمان نو کار چھوڑ گئے. فرمایا کہ تیری اہلیہ بیمار ہے تے تو اندہ خیال کر تے تو ایویں سمجھی ساڑھے نال ہی. انہاں کہ حضور جی میں آپ دا حکم ہوئے. واپس آئے کہ آپ دی صاحبزادی وصال فرما گئیاں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی حضرت عثمان نال کر دی تھی تے نال فرمایا عثمان جے میریاں 40 بیٹیاں ہون. یہ حضرت علی دا روایت دا قول ہے. انہاں کیا کہ عثمان جے میریاں 40 بیٹیاں ہون یکے بعد دیکرے فوت ہو جان تے میں واری واری تیرے نکاح دے وچ دیندا. اور حضرت عثمان غنی شرم و حیا دا پیکر سن اور انہاں دے حیا دیاں داستانہ زبان زدے عام نے. حیا دا اے عالم ہے گھر وچ کلے نے غسل خانے نہون جاندے نے تے پھر بھی تہمت بن کے نہ دے نے. کیوں؟ کہندے نے مینوں اپنی اللہ کو حیا آندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما آپ اس طرح لیٹے ہوئے نے تے حضرت عثمان غنی آئے تے سرکار اٹھ کے بہ گئے تے آپ دی مبارک پنڈلی تو تھوڑی جی چادر انج اٹھی ہوئی سی. پنڈلی ادھی کو نظر آ رہی سی تے سرکار نے جلدی دے نال پنڈلی دے اوتے ہی کپڑا کر لیا. جڑے حاضرین سے انہوں نے پوچھا کہ حضور بڑا اہتمام کیتا جا رہا ہے، خیریت ہے؟ سمجھتے گئے. فرمایا عثمان آیا سی میری پنڈلی ننگی ہے تے میں پنڈلی کج لئیے. فرمایا عثمان دے کولوں
آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے میں کیوں نہ کرا تے انہاں دے حیا دا اے عالم سی. آپ فرما دے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو کے جدو کلمہ شریف پڑھیا تے سرکار نے میرا ہاتھ پھڑ کے تے بیعت کیتی سی تے سجا ہاتھ میں حضور دے ہاتھ وچ دیتا سی. جس دن دا میں سجا ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ وچ دے دیتا سی اس دن تو بعد میں کھرکن لگیا بھی خارش واسطے بھی کدی بھی اپنا سجا ہاتھ شرمگاہ نہیں لگن دیتا. کیوں؟ اے وہ ہاتھ ہے جیڑا نبی پاک دے ہاتھ نال ٹچ کر چکے ہیں. اے آپ دے حیا دا عالم. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جدو اے شورشاں ودیاں نا تے باغیاں نے محاصرہ کر لیا تے بیر روما جیڑا آپ نے مسلمانہ واسطے وقف کیتا سی جیڑا 20,000 درہم دا لے کے تے مسلمانہ واسطے وقف کیتا کہ لو فری پیو. باغیاں نے منافقہ نے اس سے خوہ دا پانی بند کر دیتا اور 40 دن تک پانی نہیں نیڑے ہون دیتا. مسجد نبی شریف کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھن دیتی تے آپ نے باہر انج نا دیوار تو اوپر کھڑے خطاب فرمایا سنو باغیو لوگوں میں نوے دسو بیر روما میں خرید کے دیتا سی کہ نہیں لوگاں نو دیتا سی تے فرمایا اسے خود مینوں پانی نہیں پین دیندے. فرمایا مسجد نبی دی توسیع واسطے جگہ میں پیش کیتی سی کہ نہیں کیتی سی وچوں آواز آئی کیتی سی. انہاں کہا یار مینوں مسجد نبی دی نماز تے پڑھ لین دو. وقت دا حکمران عثمان غنی آرڈر کرے میں تاریخ پڑھدا حیرت وچ گم ہو گیا. ہووے حکمران حکم چلدا ہووے باہر جیڑے نے جرنیل آرڈر دے منتظر ہون کے تسی حکم کرنا ہے تے اسی انہاں نال جنگ کرنی ہے تے فرمایا اے آرڈر میں تانوں نہیں دینا. کیوں؟ میرے محبوب دا شہر خون آلود نہیں ہونا چاہیے. بس انہاں کہا جی تہاڈی جان چلی جائے گی. انہاں کہا کوئی گل نہیں میری جان جاندی ہے تے جائے پر میں شہر مدینہ نو خون آلود نہیں ہون دیاں گا. شہادت قبول کر لئی. پچھوں خبراں بھی گئیاں سن باتاں بھی سمجھ آ رہی سن. فانی زندگی ہے چلی جانی. ایک پیغام ہی آیا کہ خلافت چھڑ دیو استعفیٰ دے دو دستبردار ہو جاؤ. سوچی پہ گیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک گل فرمائی سی. وہ گل کیڑی؟ فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تینوں ایک کمیز پوائے گا تے لوکی کھچ کے لون گے لائی نہ کمیز. فرما دے نے میرا ذہن 100% اس طرف جاندہ ہے کہ وہ کمیز تو مراد خلافت ہے جڑی اللہ پوائے گا. ہن لوکی لون دی کوشش کر دے نے میں نہیں لانی میں نے نبی پاک نے منع کیتا ہوا ہے. فرمایا نہیں بھائی انج نہیں ہوئے گا اے نہیں ہو سکتا تواڈے کہن تے خلافت دی کمیز میں اتار دیاں اے نہیں ہوئے گا. تے افسران آ گیا کہ جی اجازت دو. فرمایا اجازت بھی نہیں دینی میں لڑائی پسند نہیں کرتا. مسلمان آپس وچ لڑ پین اے فتنہ اے چنگا نہیں. یہ تہاڈی جان چلو نہ کہ مینوں اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں. رات خواب وچ نبی پاک دا دیدار ہویا نال حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نے تے سرکار نے فرمایا عثمان صبر کریں کل افطاری ساڑھے کول آ کے کریں گے. زندگی بھر آپ نے تہمت بنیا پجامہ نہیں پایا. اس دن آپ نے پجامہ پا لیا وضو کیتا پانی تیمم کیتا تے آپ نے قرآن پاک کھول کے اگے رکھ لیا رکھ کے تے تلاوت شروع کر دیتی. تے 20 غلام سن کار دے وچ تے 20 سد کے کیا جاؤ آج تو انہوں آزاد کیتا تو اسی بھی چلے جاؤ. سوچیا کہ آج میرا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہونے دا ٹائم آ گیا ہے. انہاں دے وچوں کوئی اگے ہو کے زخمی نہ ہو جاوے انہاں نے بھی چھٹی دے دیتی تسی چلے جاؤ. غلام بھی آزاد کر دیتے. فرنٹ تے کار دی اگلے پاسے پیرا لگا سی حسنین کریمین اور نال کچھ اور احباب سن تے باغی پچھلے پاسوں ٹپ کے آئے تے آندیاں نال پکڑ کے جس وقت تلوار آپ نے ماری ہے تے آپ دا خون پہلا قطرہ قرآن دے اتے ڈگا ہے. پجامہ پاؤں دی کی حکمت سی
ایک غلام پوچھتا ہے جی حضور اج تانوں پجامہ پا کے ویکھیا تسی اج تک پجامہ نہیں پایا؟ فرماندے نے پجامہ اس واسطے میں پایا ہے اج میرا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہون دا ٹائم آ گیا ہے تے جدوں میرے تے حملہ ہوئے ساری زندگی میرا سطر ننگا نہیں ہویا تے کتے وعدے گھاٹے اس ماحول دے وچ تحمد دا پتہ کو نہیں نا تحمد ہٹ جاندا ہے تے میں چاہنا وا میرا دنیا تو جان لگیا بھی میرا سطر کوئی ویکھے نا۔ ایسی آپ دے حیا دا عالم تے فکر حیا شرم اور حیا دیا فکر جیڑا کسے پہاڑ تے شہید ہویا ہے قیامت والے دن پہاڑ ہوندی جتھے خون ڈگا وہ جگہ گواہی دے گی۔ جیڑا صحرا دے اندر کربلا دے میدان میں شہید ہویا ہے صحرا دے او ذرات روز حشر گواہی دیں گے تے صدقے جائیے عظمت عثمان تو ذوالنورین دی شان تے عظمت تو قربان جائیے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا قرآن گواہی دے گا حضرت عثمان غنی دی شہادت دی۔ رات دیاں سخاوتاں سن دے رہن دیو تسی اسلام دے اندر سخاوت دا تذکرہ آوے تے عثمان غنی اون دا ذکر نہ آوے۔ آپ نے باہر نکل کے نا لوگاں نے جو خطاب کیتا تے یہ بھی گل کہی سی فرمایا تو انہوں پتہ ہے غزوہ تبوک جیش الاسرہ دی جدو تیاری ہوئی ہے تے میری خدمات کی سن دین اسلام واسطے انہوں نے کہا سانو پتہ ہے 10,000 تو اتے لشکر سی صحابہ دا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیاؤ مال تیاری کرو جدوں بھی کوئی نہ کوئی موقع بندا سی حضور باقاعدہ مسلمانوں حکم دیں دے سن چلو بھائی مہم میں اسلام واسطے دین اسلام دی اشاعت واسطے دین واسطے فنڈ اکٹھا کرو۔ میں اس بات سے بھی غور کیتا کہ ایک طرف سرکار فرما رہے ہیں نماز کے اندر ہے جو ہاتھ اٹھایا ہاتھ پیچھے کر لیا صحابہ عرض کی تھی حضور ہاتھ اٹھایا سی سرکار نے فرمایا خیال ہے سی جنت دے وچوں انگوراں دا گچھا لا لیا قیامت تک میری امت کھاندی رہے مکے نہ۔ پھر اور کوئی خیال آیا تو میں واپس کر لیا ہاتھ میں کیا نہیں ہے میں ٹھیک یہ پردہ ہے تو پردہ ہی رہے یہ میرے امتی جنت دا پھل جنت وچ جا کے کھان گے اوتھے ہی کھان گا۔ میں نہ پہاڑاں نو اگر میں آکھاں کہ سونا بن کے میرے والے ٹر پانا۔ پھر سرکار فرماندے نے لیاؤ بھائی مال اکٹھا کرو کی حکمت ہے بھائی آپ دے اشارے تو مٹی سونا بن جائے تے کئی جگہ تے آپ نے معجزات بخائے بھی معجزے دا ٹائم آیا معجزات دکھا بھی دیتے معجزہ ہر قسم دا سرکار نے دکھایا اور ایسے ایسے معجزات جیڑے پہلے نبیاں کولوں بھی صادر نہیں ہوئے سرکار نے وہ بھی بہائے نہیں۔ پھر کی حکمت ہے حکمت ہے سمجھ آندی ہے امت نو قیامت تک ایک درس دیتا ہے کہ جدو دین واسطے کوئی دین نو ضرورت پوے دین دی اشاعت دی بات ہوئے اسلام دی اشاعت دی بات ہوئے تے رال مل کے جدو فنڈ اکٹھا کرو تو آنو پتا ہوئے یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے عمل کر رہے ہیں۔ کئی بندے پتا کیا نا جی ساڑھے پیر صاحب تے بلے بلے اچھا جی اونا تک کدی فنڈ نہیں کٹھا کیتا ساڑھے پیر صاحب نے کدی فنڈ نہیں کٹھا کیتا ساڑھے سلسلے جے گل ہے ہی نہیں آسانی ویکھیا کدی پیر صاحب نے فنڈ کٹھا کیتا ہوئے میں گیا کیوں نہیں ویکھیا میرے کو آؤ میں دسنا ماں تے جے نبی پاک نے فنڈ کٹھا کیتا ہے تے پھر پیر صاحب دی یہ کیڑی فضیلت ہے جیڑی بیان ہو رہی ہے پیر صاحب نے کدی فنڈ کٹھا نہیں کیتا شاید تیرے سامنے نہ کیتا ہوئے تینوں نہیں پتا تو سانو کچھ آ گیا سی تینوں دسیے اپنی ذات واسطے پیر صاحب نے کدی 1 روپیہ بھی نہیں سی منگیا تے جدو دین دی گل آندی سی تے پیر صاحب کہتے سن بڑھ چڑھ کے حصہ پاؤ نہ پتا ہوئے تے آج ساڑھے کو کچھ تینوں دسیے کیوں او پیر سنت رسول تے عمل کردہ ہوئے تے ای ہوندی کوئی شان تے فضیلت نہیں ہے کہ آکھنے کہ ساڑھے پیر صاحب نے تے کدی فنڈ اکٹھا کیا ہاں
اپنی ذات واسطے اللہ دے رسول نے بھی کدی فنڈ نہیں سی اکٹھا کیتا تے جیڑا حضور دی سنت تے چل رہا ہے وہ بھی کدی اپنی ذات واسطے فنڈ اکٹھا نہیں کرے گا. بھوک برداشت کرنی پوے کر لے گا, پیاس برداشت کرنی پوے کر لے گا, اپنی ذات واسطے نہیں. پر جدو دین دی گل آوے گی آپ بھی حصہ پائے گا, لوگاں نو بھی کہے گا آؤ سارے رل کے دین دے کام وچ حصہ پائیے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیاؤ فنڈ لے کے آؤ, رومیاں دے خلاف جنگ کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق سارے گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچا اللہ پھر اج میں ابو بکر نو اگے نہیں بدن دینا. اے کیڑی گل ہے, اگے ہر باری سبقت لے جاندے. گھر گیا صاحب لایا, ادھا مال لیا کے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا. تے حضرت ابو بکر صدیق گئے تے جدو مال لے کے آئے نا تے جیڑا آوے سرکار پوچھن کی لے کے آیا, جیڑا آوے سرکار پوچھن کنا لے آندا ہی, وہ کہن جی ادھا لے آندا ہے. اچھا جی عبد الرحمن بن عوف تو کی لے کے آیا؟ انہاں کہا جی چاندی حضور قبول فرما لو, مغرا پا کے چاندی دا لے. حضرت ابو عقیل انصاری بالکل جناب آپ کار شے ہی کوئی نہیں. تے جدو سرکار نے اعلان فرمایا تو دل چ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی وہ یہ حصہ پانا چاہیے کول ہووے. میں ایک دفعہ استاد صاحب نے عرض کی تھی, میں آخیا جی اس تے طالب علم لوگ ہاں تے اسی کی حصہ پائیے تے کی کریے, کوئی مشن سی. فرماندے نے 1 روپیہ ہی پا دیو. میں کہا جی ٹھیک ہو گیا. کوئی فنڈ اکٹھا ہو رہا سی, استاد فرماندے نے 1 روپیہ دے دیو, 2 دے دیو, 50 پیسے دے دیو, جنہوں تیلی آدھے ہوئے سن چوانی دے دیو. کیوں وہ حصہ تے پوے نا, آج چوانی ہوئے گی کل نو ہزاراں بھی اللہ عطا کر دے گا دین واسطے. دین اسلام واسطے حصہ پایا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال نو نال لیا تے بیبیاں جتھے بیٹھیاں سن نا عیدگاہ تے بیبیاں آئیاں ساریاں جویں ساڈے بھی پیر بھیڑاں تے مسلمان بھیڑاں جمعہ پڑھن آ جاندیاں نے. سرکار نے فرمایا بلال ادھر آ ذرا. آپ نے بیبیاں نو فرمایا کہ تصدق نہ, فرمایا تسی صدقہ کرو اللہ دی راہ تے دیو مال. اور آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے تے بیبیاں نے آکھیا حضور تسی حکم کرو نا, کڑے لا دیتے, کانٹے لا دیتے. سرکار نے فرمایا بلال کپڑا بچھا تے جو ہے گئی پا کے تے لے آؤ ادھر. حضرت بلال نے کپڑا بچھا دیتا, انہوں نے اپنے جڑے کانٹے تے کینٹھے تے پتہ نہیں کی زیورات دینا لا کے انہوں نے آنی کر کے تے ساڑھ دیتے. حضور دین اسلام واسطے ضرورت ہے, ہر چیز ساڑھی قربان ہے حضور. جی ہاں, یہ ساری دی ساری یہ تربیت سی آن والی امت واسطے کہ جدوں تسا دین دا کام کرنا ہوئے تے رل مل کے کرو تے دوجیاں نوں بھی نال شامل کرو. ابو عقیل انصاری دل وچ بڑا جذبہ پیدا ہویا کہ کی کریے, کوئی شے ہوئے تے میں بھی پیش کراں. گھر آئے بی بی نوں پوچھیا اللہ دی بندیے سرکار نے اعلان کیتا ہے لوگ لے جا کے مال دے رہے ہیں تے میں بھی چاہنا میں بھی خدمت کراں تے لیا کچھ ہے. انہاں کہا میں کی لے کے آواں سارا کوئی تو تواڈے سامنے ویکھ لو وہ کی ہے گئے. صاحب لایا بھی کوئی شے ایسی نہیں جیڑی جا کے پیش کریے. بڑے پریشان ہوئے. ایک یہودی کو ٹر گئے, یار کو قرضہ دے دے. انہیں کہا کیوں؟ اے جی مال اسی فنڈ کٹھا کر رہے ہیں. انہیں کہا میری مت ماری میں قرضہ دیا. نہیں یار میں انہیں کہا اچھا چل ایک کام کر, اے نا میری پیلی ہے گی پیون والی تے تو نا اے خوہ گیڑ کے تے اینا حصہ سیراب کر دے, پیلی میری پیا دے تے 10 سیر کھجوراں تینوں دے دیا. 10 سیر کھجوراں. انہیں کہا وارے چ لگوٹا کیتا. انہیں کہا 10 میں نے اینی نہیں پیلی. چلو جی ٹھیک ہے. رات ساری خوہ گیڑ دے رہے, کول ڈاچی بھی نہیں جڑی لا کے خوہ گیڑن. آپ ہی چپ گئے, خوہ گیڑ دے رہے. جی ابو عقیل انصاری خوہ گیڑ دے رہے, فرشتے اتوں وین دینے پہ. رب بھی ویکھ رہا ہے, رب تے جذبیاں نو دیکھدا ہے نا. ایک بندہ آیا تے مینوں نا 5-5 روپیے دیتے, اس ادو 5-5 دا دور ہوندا تے پرانے نوٹ میلے میلے تے دتھی جی بنی اس. میں کہا کی نے؟ انہیں آکھیا میں ریڑھی لانا تے میں 5 روپیے نا روز دے وکھرے کر چھڑنا
یہ میں جڑے طالب علم ساری سرکار دے درس پڑھنا آتے ہیں نا، میں انہاں طالب علماں دی خدمت واسطے 5 روپیے روز دے کاٹنا، تو میلے میلے یا نوٹ تو صحیح سن، نوٹ چلتے سن، کھوٹے نہیں سن، لیکن وہ مینوں میلے ہی بڑے چنگے لگے۔ میں کہ یار اس بندے دا جذبہ ویکھو، بندہ ریڑھی لاندا ہے تے شام نو 5-10 روپیے علیحدہ رکھدا ہے کہ جڑے قرآن پڑھن واسطے آئے نے، رسول اللہ دا دین سکھن واسطے ساڑھے مرشد دے آستانے تے آئے نے، میں انہاں دے واسطے حصہ کڈاں گا۔ یقین کرنا لوگ لکھاں روپے بھی دیندے نے، پر مینوں وہ 5 ہی بھول دے۔ میں انہاں دا کم ویکھا، انہاں دا جذبہ ویکھا، میں کہ واہ بھائی واہ۔ او جناب ساری رات کھو گیڑ دے رہے، تے دوسرے دن سویر ہوئی نا، تے ویکھیا سارا پی گیا، انہوں جا کے آدھے نے، وہ بھائی باہر نکل، وہ نکلے باہر، ویکھ لیا کوئی ٹبی رہ تو نہیں گئی۔ وہ آیا، انہیں سویرے پھیرا پورا ماریا، انہیں آگیا یار صحیح ہے، مطلب ہے صحیح پیج گئی ہے، ہوں میں تینوں کی آکھاں، صلاح تے ہے نہیں، انہیں آگیا نہیں کہنڈا اور لا، پر انہیں آگیا نہیں صحیح، ساری صحیح پیج گئی ہے، کٹ پھر کھجوراں دے۔ انہیں 10 سر کھجوراں دی دیاں، گھر گئے 5 سر بی بی نو دیتیاں، انہوں آکھیا لے پھڑ، میں جنگ تے جانا ہے تے پچھو اپنا ٹائم پاس کر لیں، تے 5 سر لیا کے سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتیاں، حضور اے میریاں بھی قبول فرما لو، حضور اے میرا حصہ ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عقیل انصاری نو ویکھیا، کھجوراں نو ویکھیا، ادھر بھی رابطہ سی، تے حکم آ گیا میرے محبوب ان دے وچ خلوص بڑا ہی اس بندے دے وچ، ان دی قدر بڑی کریا جائے، میرے پیارے ان دی قدر کریا جائے۔ سرکار نے ایک صحابی نو بلا کے ارشاد فرمایا کہ اب پھڑ کھجوراں، یہ نہیں فرمایا اسے لے جا کے رکھ دے، نا فرمایا کھجوراں پھڑ تے سارے ٹیراں دے اوتے ایک مٹھی رکھ دے، ان دی برکت نال اللہ سارے دی قبول فرما لے گا۔ ان دا خلوص انہاں کو قبول ہویا کھڑا ہے ادھر، یہ تے گل سی خلوص دی۔ اگے آ جاؤ ذرا حضرت عثمان غنی، سرکار فرمایا ہاں بھائی کی پیش کرو گے؟ صحابہ پیش کرتے رہے۔ ذوالنورین عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ دیاں گا، تے حضور لد کے پیش کراں گا ساز و سامان نال، 100 اونٹ۔ ایویں سمجھ لو موجودہ دور دے اندر 100 ٹرک سامان دا بھر کے دین والی گل ہے، 100 اونٹ بھر کے پیش کراں گا، جن دے اسلحہ بھی ہوئے گا، خوراک بھی ہوئے گی، کپڑے بھی ہون گے، ساریاں ضرورت دیاں چیزاں وچ ہون گیاں، ساز و سامان سمیت 100 اونٹ۔ تھوڑی دیر ہوئی، سرکار جائزہ لیا، فرمایا مہم وڈی ہے، سامان اور چاہیے۔ صحابہ کوشش کرتے رہے جنہیں جو گئے سن۔ عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے لو 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اور لکھ لو۔ تیسری بار جدو سرکار نے پھر اعلان فرمایا تے اٹھ کے کھڑے ہوں کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ 100 اونٹ ہور ساز و سامان نال پار کے، تے یا رسول اللہ اے کچھ درم بھی ہے تے پانڈ بنی درماں دی، وہ درم ہوندے سن چاندی دے ٹھیپے، وہ لے آ کے سرکار دے اگے ٹھیر کر دیتے۔ اللہ دے پیارے محبوب انہیں کو خوش ہوئے، ہاتھے چ درم پکڑے تے کدی حضور ادھر کرن تے کدی ادھر، یا اللہ میں عثمان نال راضی ہو گیا ماں، تم ہی راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان تے خوش ہو گیا ماں۔ گل درما دی نہیں سی، گل جذبے دی سی، اور یہ نری درما دی ہوندی نا، یہ نری پیڑاں تے بکریاں تے ساز و سامان تے پیسے دی گل ہوندی تے پھر تے جنہوں سرکار نے فرمایا سی نا کہ رہن دے دعا نہ کرا، انہیں آگیا جی نہیں میں نے دعا کر دیو، اب فرمایا رہن دے، تے حضور نے دعا کر دیتی، مال بد گیا، وہ منافق سی، وہ مدینے تو باہر چلا گیا، نمازاں بھی گئیاں، جمعے بھی گئے، سالبہ نہ سی ہوندا، جمعے بھی گئے تے انیاں کو بکریاں ہو گئیاں، انیاں کو ہو گئیاں کہ سرکار نے جب پیغام بھیجا انہوں آکھو زکاة دے، تے زکاة اللہ دلی پیغام لے کے گیا تے کہنے لگا کہ یہ ٹیکس لگ گیا نے ان ساڑھے ہوتے، انہیں کہا میں نو حضور دا حکم ہے دینیوں زکاة دے، نہیں تے جواب دے، میں سوچا دا ہڑا میں آپ آواں گا تم جاؤ، انہیں کہا میں نو حکم ہے زکاة لے کے ہونی ہوں، تے بیت المال جمع ہوئے گی، اور نہیں تو جا میں ویکھاں دا، انہیں اومیں ہی آکے سرکار نے گل سنا دی تھی، کریم آقا فرمایا افسوس سالبات ہے،
افسوس بعد مال لے کے آیا سرکار میں نکل چک مال تے نکلتا دفع ہو کر دیتا حضرت ابوبکر صدیق دے دور چ مال لے کے آئیے میرا بھی قبول کر لو حصہ فرمایا جندہ اللہ دے رسول نے قبول نہیں کیتا ابوبکر صدیق نہیں کرتا نکل تو چل نکلتا حضرت عمر فاروق کے دور چ آیا بھی چلو ہونی کو قبولیت ہو جاوے مال لے کے آیا وہ مال ہی لے کے لگا پھر آئے رہے کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے سرکار دا دل نہ جت سکے انہاں مال نو چلے چ پاؤنا سی اگ لاؤنی اس مال نو اور جڑے مال دی وجہ تو محبوب ہی ناراض ہو جاوے مال تے وہ ہے نا اور جڑا لیا گیا جی قدمہ جو پیش کیتا یا رسول اللہ قبول فرما لو دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے تو پھر تو نے ایک اور سنا دی آج داماد رسول عثمان سنو رہن دیا گلہ ہو رہی ہیں اللہ پاک انہاں دے صدقے ساڑی بھی بخشش فرما دے وے انہاں دے صدقے سانو بھی حیاء دی دولت عطا فرما دے انہاں دی سخاوت بھی چو کچھ حصہ اللہ سانو بھی عطا فرما دے وے انہاں دے عشق رسول بھی چو کچھ نہ کچھ حصہ اللہ پاک سانو بھی عطا فرما دے وے حضرت علی مرتضیٰ دی شادی تے خرچہ کی نہ کیتا سی دیکھ لو فرمایا علی شادی کیوں نہیں کر دے مسجد نبی دا ماحول مختصر بات اس کرنا حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے نے عمر فاروق بھی بیٹھے نے سعد بن معاذ بھی بیٹھے نے تینے صحابہ تے سلائیں کر دینے پہ کہ حضرت سیدہ کائنات دی شادی تے رشتے بڑے آن دینے تے سرکار ہاں نہیں کر دے کتے لگتا ہے اللہ تے اندر رسول نے اے رشتہ علی واسطے روکیا ہے تے پھر اسی حضرت علی نو کہیے ابو بکر صدیق بھی اٹھے عمر فاروق بھی اٹھے سعد بن معاذ بھی اٹھے تے حضرت علی دے کار آئے کار نہیں ہے گئے تے ٹور پہ لبن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈاچی گیڑ کے کھو چلا کے محنت کرنے واسطے گئے سن ہاں جی میں جب روایت دے سسے تے پہنچیا میں کیا صدقے جائیے ایڈیاں ایڈیاں عظیم ہستیاں اور جنہوں ولایت قیامت تک ملے گی علی مرتضیٰ دی مور لگ کے ملے گی ابو بکر صدیق دی مور لگ کے ملے گی او ہستیاں انہاں نے بھی محنت کرنے ویچ فخر سمجھیا ہے اور کدی بھی ہاتھ نال محنت کرن تو پہلو تئی نہیں کی تھی دیاڑی کر رہے ہیں سوچیا خیر ہوئے میرے لئے ٹوڑیاں ہوندیاں نے وڈیاں ہستیاں دل خیال آیا کہ لگتا ہے کہ کوئی مہم درپیش ہے جیڑا میرے والے آ رہے ہیں جلدی نال ڈاچی روک کے آئے خیر ہے اسلام دو آئی بہ گیا انہوں نے کیا بہ جو دسو دا صحیح کی مسئلہ بنیا خیر کیا انہوں نے کیا خیر ہی ہے اسی ایک صلاح کی تھی کیڑی اللہ تو اندر رسول نے حضرت سیدہ کائنات دا رشتہ تیرے واسطے روکیا ہے علی ساڑی خواہش ہے کہ سرکار دی بارگاہ ایک باری تو جا کے عرض کر باقی اسی سنبھال لیں گے سیرت نگار لکھ دینے آپ دیا مبارک اکھاں جو آنسو آ گیا علی کی ہویا انہوں نے کہا کہ خیال تے میں نے بھی ہے اس بات دا خیال آنگا لیکن پھر سوچنا کہ اجی اپنا ذاتی کار نہیں ہے گا ذاتی کار نہیں ہے گا اجی انہا انتظام نہیں ہے گا نسبت بڑی وڈی ہے نسبت بڑی عظیم ہے تے میں انتظام بھی تے ہونا چاہیے ہے حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے علی تینوں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ گھر مکان مال دولت دی کوئی حیثیت نہیں انہاں کیا پتہ ہے حضور تے دلاں نو ویکھدے نے شخصیات نو ویکھدے نے حضور نے بلڈنگاں تعمیر نہیں کیتیاں حضور نے شخصیات دی تعمیر کیتی ہے سرکار نے ملکاں دی توسیع کرن دی بجائے ذہناں دی وسعت تے زور دیتا ہے اور حضور نے شخصیات دی تے انسانیت دی تعمیر کیتی ہے اور اس تعمیر دی ضروریات وچ پھر وقت دے نال نال جویں جویں جو چیز ضرورت ہوئی اوویں اوویں پھر مسلمان اضافے کرتے چلے گیا بنیادی طور تے اسلام بندے دی تعمیر کردا ہے بندے دے ذہن دی تعمیر کردا ہے اور بندے نو اپنے رب دا صحیح بندہ بنادا ہے دین اسلام نہ کیا بالکل ٹھیک ہے تو جا کے سرکار کے عرض تے کر رات آئے واپس تے عشاء ویلے نا پڑھ کے تے چلے گا سرکار کو بہ گیا سرکار فرمایا علی کیویں آیا ہے حضور میں انجی سلام کرنا آیا تے گیا تے رشتے دی گل کرنا سا
تے اگوں ہمت نہ پوے. حضور میں ویسے ہی آیا, تھوڑی دیر ہوئی تو سرکار نے ویکھیا علی بیٹھے, ادھر ادھر گل کر کے فرمایا علی ما جیتا بیٹا کیویں آیا ہے؟ یا رسول اللہ سلام کرنا ہے. فرمایا دسدا نہیں ہوں, تو نہیں دسدا تو پھر اسی دسیے تو کیویں آیا ہے. آئے اسی پھر دس دیے. پھر چپ. فرمایا جے تخطب فاطمہ, فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے نا. تے نظراں چکا لئیاں, بول اے جی حضور. تے سرکار نے فرمایا پھر حق مہر کی دیں گا دس. اندے وچ ہاں بھی ہو گئی, اگلی تیاری دا حکم بھی دے دیتا, حق مہر کی دیں گا. خوش ہو گیا کہ سرکار من گئے نے. یا رسول اللہ ایک ڈاچی ہے میرے کو, ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے, تے آپ نوں پتہ ہے انہاں جو جڑی چیز مرضی حق مہر رکھ لو. سرکار نے فرمایا ڈاچی تے تو محنت کرنا ہے, تلوار نال تو جنگ لڑنی ہوندی ہے, زرہ کوئی گل نہیں, چل زرہ دا گزارا ہو جائے. ہاں جی, حضرت علی زرہ ایک پاسے دی رکھی سی. سیرت وچ لکھیا ہے کہ زرہ صرف فرنٹ دی رکھی سی, کنڈ مگر والی زرہ دو طرح دی ہوندی ہے. وہ کڑے ہوندے نے جڑے چار چفیرے, جویں بلٹ پروف جیکٹ ہوندی ہے, چار چفیرے, اور ایک ہوندی جڑی صرف فرنٹ تے ہوے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی زرہ سی صرف فرنٹ والی. تے کسے پوچھیا جی ساری زرہ کیوں نہیں پاندے؟ انہاں کہا مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں. اے کیوں نہیں جی, پیچھے بھی ہونی چاہیے. انہاں کہا علی نے کنڈ وہا کے نسنا ہی کوئی نہیں دی, علی نوں پیچھے پاؤن دی لوڑ کیڑی ہے؟ علی نوں صرف اگلی زرہ دی ضرورت ہے. اے حضور زرہ فرمایا ویچ دے. لایا پیسے, گھر آ گیا تے زرہ پھڑی تے سوچیا بھئی کنوں ویچاں, جتوں منہ منگے پیسے مل انہوں ہی ویچنی چاہیے. مارکیٹ تے چنگی نہیں بندہ پھر جاندا ہے نا, اچھی مارکیٹ دی طرف رجوع کردا ہے. ایتھے بندیاں نے نیبواں دا ٹرک بھریا ہوئے تے پہلو فون کر کے پوچھ لیندے نے پشاور کی ریٹ ہے, لاہور کی ریٹ ہے. کیوں جی, تے جے پشاور 500 دی پیٹی ہوئے تے لاہور 600 دی وکدی ہوئے تے مڑ پشاور کون جائے گا؟ کسے بھی نہیں جانا, سارے لاہور ہی جانا ہے. بھی تیل بھی بچا تے ریٹ بھی ود مل گیا. انہاں کہا دور جان دی کیڑی لوڑ ہے, اپنے بھائی عثمان کول چلنے ہیں, منہ منگے مل جان گے. زرہ پھڑی تے گیا, دروازہ کھڑکایا, عثمان جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیویں آئے؟ انہاں کہا میں زرہ بیچنی. کیوں خیر ہے, تسی کیوں زرہ بیچن لگے, کیوں زرہ بیچنی؟ انہاں کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے. مبارکاں ہون جی, ساڈے ویر نوں مبارکاں ہون, شادی ہو رہی ہے. تے اے زرہ پھر کیوں بیچنی؟ انہاں کہا جی تیاری کرنی ہے, حق مہر دینا ہے. تے سرکار نے فرمایا کہ اے زرہ جڑی دے کے تے پیسے لائے. کنے پیسے لینے ہیں؟ کنے پیسے؟ انہاں کہا 400 درہم. اور میں 400 دسنے گھاٹا وادا جتھے بھی ہویا چلو سیٹ کرنا. انہاں کہا مینوں قبول ہے, 400 دی قبول ہے. اندر کہا 400 درہم لیا کے پیش کر دیتا, زرہ پھڑ لئی. انہاں کہا میری ہو گئی, اے جی تہاڈی ہو گئی. لے کے ٹرن لگے. پھر میں گل تے سنو, اے جی عثمان غنی جی جن دا ذکر اج میں کر رہا ہوں, اے گل تے سنو. اے جی انہاں کہا زرہ میری ہو گئی ہے جی, تہاڈی ہو گئی. اے درہم تہاڈے ہو گیا, سودا مکمل. تے انہاں کہا بھرا دی شادی بھی تے ہو رہی ہے نا. ایا جی تے شادی تے میرے کولوں دا بھی کوئی تحفہ چاہیے ہے نا تانوں. آپ چپ کر گئے. اے زرہ جڑی ہے نا میرے لوں تہاڈی شادی دا تحفہ جے لے جاؤ. کیا حکمت دے نال خدمت کیتی, خدمت بھی کیتی تے حکمت نال. اے تہاڈی شادی دا تحفہ ہے, ہن رد بھی نہیں کر سکتے بھی شادی دا تحفہ ملے, انکار کیڑی گل دا. سودا ہو گیا, پیسے مل گئے نے, رسپیکٹیبل طریقے نال اپنا 400 درہم لے لیا. اس تو بعد انہاں نے رسپیکٹیبل طریقے نال 400 درہم پیش کر کے تے بعد تحفے دے طور زرہ پیش کر دیتی. حضرت علی مرتضیٰ سدھے سرکار دی بارگاہ چاہ کے عرض کیتی, یا رسول اللہ اے 400 درہم حق مہر دا تے اے زرہ. فرمایا ایک ہی گل ہوئی, اے جی حضور اس طرح میرے بھائی عثمان نے پہلے خریدی ہے, بعد میں نے تحفہ دے دیا. سرکار خوش ہوئے, فدعا لہو بالبرکت. حضور نے اوتھے ہی عثمان واسطے برکت دیاں دعاواں شروع کر دیتی ہیں. ہاں ایسا عثمان. ہن ٹائم کافی ہوندا جاندا تے انہاں دے عشق رسول دی بھی گل کر رہے. عثمان غنی دا عشق رسول. حدیبیہ جو گئے نا سرکار عمرے واسطے, ادوں یہ کافر جڑے سن نا
زوراں سن حدیبیہ والے سال تے خانے کعبے نوں جفا ماری بیٹھے سن بھئی اتنے مسلمانوں نہیں بڑھن دینا، مسلمانوں نے اتنے نہیں آن دینا۔ جدو انہوں نے پتہ لگا کہ مسلمان عمرے واسطے آئے نے تے ادھر میٹنگاں ادھر میٹنگاں، جے بندہ بچوں کوئی آکھے کہ یار انہاں عمرہ ہی کرنا ہے تے نہ منن، اے تو نہیں پتا۔ ایک قبیلے دا سردار سی ہوتے تے انہوں آکھے انہوں تو رہا جا جا کے تو حدیبیہ جو بیٹھے نے مسلمان تے انہاں دا پتہ کر کے تے انہاں نال گل کر کے آبی تسی چاہندے کی جے کیویں آئے جے؟ جدو گیا تے انہوں نے ویکھیا کہ احرام بنے نے ایک ایک تلوار ہے تے سارے عمرہ کرن تے عمرے والا ہی ماحول ہے، جنگ والا دا ماحول ہی کو نہیں۔ انہاں بہ کے گل کیتی، سرکار فرمایا اسی عمرہ کرنا ہے تے کر کے واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کنے دن رہو گے؟ اینی گل بات کر کے انہوں نے سوچا بھی میں جا کے ادھر مشرکین مکہ نوں بھی دسنا، جا کے انہوں نے آکھیا کہ بھئی اے مسلمان میں حساب لا لیا تسی پریشان دیا میں چوکھے ٹینشن لے گئے جے، مسلمان صرف عمرہ کرنا ہے اور انہوں نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کر کے واپس چلے جان گے۔ احرام انہاں بدے نے ڈاچیاں نال نے جنہاں دے گلاں کلادے نے وہ ایتھے ذبح کرن گے، کر کے تے اپنے طریقے کار نال عمرہ کر کے واپس چلے جان گے۔ ہتھیار بھی کوئی نہیں، ایک ایک تلوار ہی انہاں دے کول، دل نہ منے انہاں دا نہیں تسی بدو لوگ تو انہوں عقل ہی کو نہیں۔ انہوں نے آکھا میں اکھی بیخ کے آیا اور نہیں انہاں دی نیت وچوں ہو رہے، انہاں دی سلامہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے آکھا یار آپے تو سانوں کلیا تے اسی جو ویخ کے آئے ہیں اساں آگے تو انہوں دس دیتا ہے، ہون تسی ساڑھی گل بھی نہیں جب مان دے سانوں یاد آگے نہ لاؤ تے جی اگے لایا جائے تے پھر منو۔ پر جن دی اندر اپنے چور بڑیا ہوئے وہ اگے لا کے بھی نہیں ماندا، اگے لا کے بھی ٹینشن لے جاندہ ہے، وہ اندر اپنا چور جاوے نہ۔ انہوں نے آکھیا نہیں صلاح، انہوں نے آکھیا کیوں نہیں صلاح؟ جانگلی لوگ بدو تو انہوں عقل ہی کو نہیں ہے گی۔ انہوں نے آکھا یہ عقل نہیں تے پھر کلیا کیوں سا جائے؟ حد ہوگی تو آڈے علی او نراز ہو کے ادھر ادھر پیا، ایک دو سردار کلے تے انہوں نے آپ ہی نراز کر لیا۔ وہ ویکھن لگا بھی میڈیا سارا ساڑھے خلاف ہو رہا ہے، ہون کی کریے؟ وہ آپس جی بیٹھے دیکھ سردار نو آکھے اپنے کہ جا یار جا کے کسی نہ کسی طریقے نہ انہوں نے ٹال کے پیشاں کل یہ تو سجے کھبے دے سردار بھی سارے ناراض ہونے لگ پے نے۔ چنانچہ وہ آئے آگے انہیں مذاکرات کیتے۔ اس دوران یہ ہویا سرکار نے نا فرمایا عمر تو جا تے جا کے نا لوگاں نال مذاکرات کر اور انہوں نے 10 اسی عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ ہاں جی خانہ کعبہ، یہ کعبہ ہے کندہ سی تے کعبے والیاں نو کعبے جائے تو دور کر چھڑیا جائے صاحب لا دنیا تک نظام میں چلتا رہنا ہے۔ جفا مارا کعبے نو اے نہ چھوٹ جائے، انہوں نے پتا سی کہ کعبے تو ہٹ کے ساڑھی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے پتا سی کعبہ چھڑ کے پرا ہوں دے نا تے ویکھ لیں دے انہوں نے کو آگے سلام کردا سی، انہوں نے کو نظرانہ دیندہ سی، انہوں نے کو خدمت کرے یا انہوں نے کو ہاتھ چومے، وہ تائیں دنیا آندی سی حج کر دی سی تے کعبے جو بیٹھے چودھری بان کے بیٹھے اے بھی سردار تعارف کرونا، اے فلاں سردار ہے فلاں سردار ہے فلاں، انہوں نے لوگ آگے ہاتھ بھی چومنے نظرانے بھی دینے سارا کچھ کرنا، کیوں؟ کعبے دے متولی بان کے بیٹھے سن۔ انہوں نے ڈر سی کہ اسی کعبہ چھٹ کے ہوئے پاسے تے سانو تا نہیں کسے نے کہا بھی پونا ساڑھا جو گوجے کعبے نہ لیے تے ادھر اللہ دے محبوب سن اور جیو مدینے جا کے بیٹھے نے تے رب نے او شہر دیاں قسمہ کھانیاں شروع کر دیتیاں جتھے حضور بیٹھے نے دنیا ادھر ہی متوجہ ہو گئی، حضور دیتے اپنے کمالات سن، ایک کعبے نو جفا مار کے بیٹھے سن تے کعبے دا کعبہ سی جڑا حضور تے کعبے دا بھی کعبہ نے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور خانے کعبے دا بھی کعبہ سا، انہوں نے ایسی بھی جے سرکار آ گئے تے کعبے دا کعبہ آ گیا تے کعبہ دی انہوں دا ہو جائے گا تے اسی جیڑی گالنوں پہے ہیں وہ تو گئی سانو تا نہیں کسے نے ہاتھ چومنے
تے نہ سانو نظرانے دینے نے تے نہ سانو کسے پچھاننا ہے تے گل تے ختم ہو گئی. وہ یہ گل نہیں سی اندروں جاندی تے جیڑا گل کرتا سی انہوں ٹوٹ ٹوٹ کے پیندے سن. سرکار نے فرمایا عمر او جا تو انہاں نوں کو سمجھا تو سمجھا تے انہاں نوں دس بھی اسی لڑائی کرن نہیں آئے اسی صرف عمرہ کرنا ہے. جا سمجھا جا. حضرت عمر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سیدھی گل کرنا میں ذرا غصے والا بندہ میرے نال کسے وادی گھاٹی کیتی نا تے اوتھے پنڈی بن جانی ہے چنگی بڑی تے کام ہو جانا خراب. تے میری رائے اے وے اگوں جویں حضور دا حکم ہوے میری رائے اے وے کہ عثمان نو بھیج دیو. عثمان ٹھنڈی طبیعت ہے یہ گل بھی آرام نہ کر لے گا برداشت بھی کر لے گا انہاں دی میرے کو نہیں ہونی برداشت. نالے دی رشتہ داری اوتھے اور زیادہ فلاں بھی رشتہ دار فلاں بھی یہ تو میرے بھی نے لیکن اوتھے مناسب اور موضوع سوٹیبل رہے گا. سرکار فرمایا ٹھیک ہے گل ہے تیری ٹھیک ہے. عثمان ادھر آ گیا. حضرت عثمان آ گیا. جا کے انہوں نے سمجھا کہ اسی عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں اسی لڑائی کرنا نہیں آئے تو اسی عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان کی دی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں چلا جانا. حضرت عثمان گئے جان دیا سردار کٹھے ہو گئے سارے انہوں نے دیکھ کے ہاں کیویں آئے انہاں بایا با کے گل بات کیتی ساری سمجھایا نہ منن جی نہیں اسی نہیں مسلمانوں نو بڑھن دینا ایتھے نہیں بڑھ سکتے یہ پھر ساڈے ہوندیاں تے نہیں بڑھ سکتے ساڈے جیوندیاں جی یہ نہیں ہو سکتا. ابھی انہوں نے کھانے کا بڑا سمجھایا یار عمرہ کرنا ہے ساری دنیا ہوندی بھی کر کے چلے جاندے اسی بھی کر کے چلے جاندے تانوں کی مسئلہ ہے. وہ نہیں جی نہیں یہ نہیں گل بارے دی ہے. بڑی کوشش کرتے رہے صحابہ ادھر آپس وچ گلاں کرن لگ پے کہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے. عثمان گیا ہے تے تا عمرہ بھی کر لے گا احرام بھی کھول لے گا. ادھر یہ گلاں ہو رہی ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے جو گل سنی نا تو سرکار نے جنہیں گل کی تھی سرکار نے فرمایا ساڑھے تو بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا. ادھر یہ گل ہو رہی ہے ادھر گل بات جاری ہے. کوئی موبائل فون کا دور نہیں کوئی جناب واٹس ایپ اور کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں پر جڑا او دور سی نا انٹرنیٹ دا او نیٹ کو جانو ہی وکھرا سی. ادھر گل یہ ہو رہی ہے ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان اسی انہوں عمرہ مسلمانوں نہیں کرن دیاں گے اسی حرم دی حدود وچ نہیں وڑن دینا ساڈے جیوندیاں جی اے نہیں ہو سکتا اسی یہ کام نہیں کرن دینا اے نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان اٹھ کے جدو ٹرن لگے نا تے کہندے نے گل سن عثمان اے تو آیا ہے نا جا کی یاد کریں گا تینوں اجازت ہی جا عمرہ کر لے اے وے خانہ کعبہ جا یار تجھے بھی بڑا سا انہیں آگا نہیں اے بھرا ہے ساڈا چل ٹھیک ہے انہیں چھٹی دیو. عثمان آہو ٹھیک ہے یار سارے نا احسان لگے کرنے کہ تو ہن آیا ہے تے لے خانہ کعبہ تے تو چکر کٹ تے صفا مروہ کر تے اپنا تو عمرہ مکمل کر تے تو کر لے بھائی عمرہ کوئی گل نہیں. حضرت عثمان نے انہوں نے ویکھیا پھر خانہ کعبے والے ویکھیا پھر دل وچ اپنے محبوب دا چہرہ ویکھیا تے جڑا جواب دیتا تاریخ نے اج تک عاشق رسول دا جواب محفوظ کر لیا ہے. فرما دے اے خانہ کعبے دے متولیو اے خانہ کعبہ رکھو کول عثمان اودو ہی عمرہ کرے گا جدو اللہ دا محبوب عمرہ کرے گا. ما کنتو لیطوفا حتی یطوفا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے جے اندہ طواف نہ کیتا جو عثمان بھی نہیں کرے گا اودو ہی عثمان اندہ طواف کرے گا جدو سرکار طواف کرنے کے پیچھے پیچھے عثمان ہوئے گا. رکھو کول خانہ کعبہ دے عثمان جا رہا جی کیوں جی میرا خیال ہے پنجابی والے نے کہتے اے ہی گل کیتی سی پر پنجابی دے رنگ اپنے نے نا سسی نو ٹبے ریت دے پنجابی ہے نا جی اب مفہوم ہوئی ہے روایت بالمانا گل ہوئی ہے سسی نو ٹبے ریت دے جی میں موسیٰ نو کو تور میں کرنا حج بلوچ دا میں کرنا
حج بلوچ دا مینو کعبہ نہیں منظور میں کرنا حج بلوچ دا میں کرنا حج بلوچ دا مینو کعبہ نہیں منظور سسی نو ٹبے ریت دے جی میں موسیٰ نو کو دور میں تے کرنا حج بلوچ دا میں کرنا حج بلوچ دا مینو کعبہ نہیں منظور میں کرنا ما کنتو لیطوفا بہی سرکار حدیبیہ وچ بیٹھے ہون تے عثمان خانے کعبے دا طواف پیا کرے ہو سکتا ہی نہیں انہاں کیا اچھا ایک گل یار تینوں کہنے پہ انہاں کیا جناب جدو وقت آیا تے اسی سرکار دے پیچھے ہی طواف کرانگے اے میرے دے ڈے سہان نہ کرو آپ آگے واپس انہی دیر نو خبر اجے واپس پہنچے نہیں تے خبریں چل رہی سی کہ حضرت عثمان نہ لڑائی ہو گئی ہے اور حضرت عثمان نو شہید کر دیتا ہے یہ خبر چلی یہ بھی ایک آزمائش سی صحابہ واسطے سرکار نے فرمایا آزمائش سی صحابہ دی ایک دفعہ دخل مقدر میں عرض کر رہے ہیں کوئی بندہ ہے نہ آکھے کہ باقی ساریاں خبریں ہیں کہ یہ نہیں سی یہ بھی ایسی صحابہ دی آزمائش سی اور پھر اللہ نے قرآن نازل کیتا صحابہ کرام دے فضائل سرکار نے فرمایا اچھا آؤ بھائی بیعت کرو کون بیعت کرے گا صحابہ کرام این جائے اٹھ کے انہیں جذبے نہ لائے یا رسول اللہ اے ساڑھے ہاتھ پہنے تھے اتے رکھو اپنا ہاتھ اتے اپنا دستیاتر رکھو حدیبیہ دا مقام ہے درخت دے تھلے سرکار جلوہ فرمانے تے صحابہ نے ہوں جا 1500 دے قریب صحابہ سن تے آگے آنج چرمڑ جو پہ گیا حضور جنی دیر تک خون دا آخری قطرہ اندر موجود ہے جان دے دیاں گے تسی حکم کرو بیعت لبو ساڑھے کرو سارے صحابہ نے ہاتھ رکھے تے سرکار نے بیعت کی تھی ساریاں دی بیعت ہو گئی تے آپ نے فرمایا فرمایا عثمان دی بیعت میں لگا کرنا ایک ہاتھ عثمان دا جائے ایک ہاتھ میرا ہے میں کیا تینوں یہ دس پیا اے تینوں دسیا کہ سرکار نے باقی تا پتا سی اے کیوں نہ پتا لگا کہ عثمان زندہ نے کہ شہید ہو گئے نے اور میں کیا انہوں چھٹ اندھے جو رازی اے دیکھو حضور فرما رہے ہیں ایک ہاتھ عثمان دا جائے ایک میرا ہے او چونکہ وہ تھے وے نا تسی یہ تھے ہو تے حضور بیعت لے رہے ہیں عثمان دی اندھا مطلب یہ سرکار نے پتا سی کہ عثمان زندہ ہے ہمیں دیو ہون ویکھ لو اور ادھروں حضور دا ہاتھ فرمایا ایک ہاتھ عثمان دا تے ایک حضور دا تے سرکار دا ہاتھ ان دا کی مقام ہے اللہ فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ ایمان والے نہ راضی ہو گیا اور 1500 صحابہ سن اللہ فرمایا میں راضی ہو گیا انہاں تے انہاں دا جذبہ ہی انہاں کو سی اذ یبایعونک اے میرے نبی جدو تیری بیعت کر رہے سن درخت دے تھلے تحت الشجرہ تے درخت دے تھلے جدو تیری بیعت کر رہے سن اللہ انہاں تے راضی ہو گیا کیوں جی ویسے اللہ دا لاکھ شکر ہے اسی بھی انہاں تے راضی ہیں کیوں جی اللہ جنہاں تے راضی ہو گیا اسی بھی انہاں تے راضی ہیں حضرت علی مرتضیٰ تے بھی راضی ہیں تے حضرت امیر معاویہ تے بھی اسی راضی ہیں دونوں صحابی نے حضور دے صحابی شیر خدا تے بھی راضی ہیں امیر شام تے بھی راضی ہیں انہوں نے بھی شرف صحابیت اور کون ہوتا ہے جیڑا حضرت علی مرتضیٰ دے خلاف کوئی بکواس کرے اور وہ کون ہے جیڑا کوئی نازیبہ اور غلط جملہ حضرت امیر معاویہ دے بارے بولے وہی ہو سکتا ہے جنہوں اپنے ایمان دا فکر نہیں ہے گا اللہ فرماتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب وہ تجھ سے راضی ہو گئے جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گیا اگے فرمایا سونیا حضرت عثمان غنی دی فضیلت
تے پھر آپ نماز پڑھ لیں۔ اے میرے محبوب، انہاں سارے ہاتھ رکھے نے تے اتے ہاتھ تیرا۔ قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہائے ہائے ہائے، یہ چھوٹی گل نہیں، سیدھا سیدھا ہی فرما دیتا۔ ید اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور اللہ تے نہیں، حضور تے رسول نے، اللہ تے محبوب نے، اللہ تے نہیں، اللہ تے خالق ہے، حضور مخلوق نے، اللہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، پر وہ کیسا بندہ ہوئے گا او جن دے ہاتھ نو اللہ اپنا او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے تے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ کوئی آکھے ہاں کہ وہ اللہ دا ہاتھ نہیں سی تے کافر ہو جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ہن دی تفسیر کی ہے، ان دا مطلب کی ہے، ان دا مفہوم کی ہے، وہ مفسرین جو بھی بیان کر دے نے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تے پتہ لگ گیا کہ حضور دے ہاتھ نو اللہ نے اپنا تے حضرت عثمان دے ہاتھ نو حضور نے اپنا ہاتھ آکھیا ہے، تے گل کتھوں تک جاندی ہے؟ اے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا داماد رسول۔ کئی دوست کہندے نے خلافت تے اتے بات کر دینا کہ نہ کریا کرو یہ جیاں گلاں، مسلماناں دے وچ انتشار پیدا کرنے والیاں گلاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، مسلماناں نو اتفاق دیاں گلاں دسو، اتحاد دیاں گلاں دسو، مل جل کے رہن دیاں گلاں دسو۔ خلافت کی سی؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، ایویں ہی ہے نا؟ تو بنتی بھی انجی ہے، دو سرکار دے سہرے نے تے دو داماد نے، کیوں جی؟ بس سیدھا سیدھی جی گل ہے، اندر کوئی ایسی کوئی وادی کاٹی مینوں تے نظر کو نہیں آئی۔ دو سہرے نے تے دو تے مقام سہرے دا بہت ہوتا ہے کہ جو آئیدہ اور سہرا باپ دی جگہ ہوتا ہے نا، وڈا ادب دے لحاظ نال پہلے سہرے آ گئے تے سہریاں دے وچوں وڈے حضرت ابوبکر صدیق سن تے پہلے انہاں نوں خلافت مل گئی، چھوٹے حضرت عمر سن پھر انہاں نوں خلافت مل گئی، دوویں سرکار دے سہرے سن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد داماداں دی واری آ گئی، حضرت عثمان بھی داماد، حضرت علی بھی داماد۔ حضرت عثمان دے گھر دو بیٹیاں سن، حضرت علی دے گھر ایک بیٹی سی، جنہاں نے دو بیٹیاں سن انہوں نے پہلے موقع مل گیا، جنہاں دے گھر ایک بیٹی سی انہوں نے بعد موقع مل گیا، وہ بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وہ پہلے باری آ گئی، بعد آ گئی، جو رولیاں بھی ایڈی کیڑی گل ہے، او جی بلا فصل تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا، امت نو کیڑے پند نو پا چھڑیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ساڈے سر دے تاج، عمر فاروق بھی ساڈے سر دے تاج، عثمان غنی بھی ساڈے سر دے تاج، شیر خدا علی مرتضیٰ بھی ساڈے سر دے تاج۔ الحمدللہ سانو فخر با مہر علی۔ میرے آقا نے آکھیا آ میں تینوں اپنا عقیدہ دساں، حمیدوں دری چشم روشن دماغ، ابو بکر شمع استو عثمان چراغ، حمیدوں دری چشم روشن دماغ۔ اور جے تیرا دماغ روشن ہے، تینوں روشنی نصیب ہے، نیرے تو بچیا ہویا ہے اور گمراہی تو بچیا ہویا ہے، تے پھر سن لے ابو بکر شماستو عثمان چراغ۔ اسلام دے واسطے ابو بکر صدیق شمع نے، عثمان چراغ نے، ان دی روشنی نال بھی دین روشن ہے تے اس چراغ دی روشنی نال بھی دین روشن ہے۔ ابو بکر شمع استو عثمان چراغ، بمہر علی گرچہ محکم پیم، زِ عشق عمر نیز خالی نیم۔ فرماتے نے حضرت علی مرتضیٰ دی محبت بھی ساڑھے دل دے اندر موجود ہے تے اندر وڑ کے بیٹھی ہے، تے حضرت عمر دے عشق تو بھی اسی ویلے نہیں، انہاں دا پیار بھی ہوویں ہی ساڑھے دل وچ ہے۔ کیوں جی؟ ایڈیاں ایڈیاں عظیم ہستیاں، حضرت عمر وہ ایک مرید ہوندا ہے، ایک مراد انہوں آندے نے جنہوں پیر مانگ کے لوے،
حضرت عمر دی میں ایک کی فضیلت بیان کراں گا کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی یا اللہ جے چاہنا ہے دین غالب ہو جاوے تے ابو جہل یا عمر انہاں دوواں چوں ایک نو کلمہ پڑھا دے، تے اللہ پاک نے منتخب کیتا عمر فاروق نو، اور مانگ کے حضور نے لیا ہے اللہ کو، عمر فاروق مانگ کے لیا ہے۔ دجے مرید سن عمر فاروق مراد رسول، عثمان غنی دا مقام تا تساں سن لیا، تے ابو بکر صدیق دا مقام تے پھر سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں ساریاں دے احساناں دا بدلہ دے چھڑیا ہے، پر ابو بکر دے احساناں دا بدلہ قیامت نو رب بھی دے وے گا۔ ما نافعنی مالن قط ما نافعنی مالو، ابی بکر امام ترمذی نے اس حدیث نو بیان کیتا، فرمایا جنہ نفع ابو بکر صدیق نے مال نے میں نے دیتا ہے کسی اور دے مال نے اینا نفع نہیں دیتا، تے اج بھی سرکار دے سجے کھبے آرام کر رہے ہیں۔ اس واسطے سانو بنیادی طور تے خیال کرنا چاہیے کہ اساں کسے دے مگر لگ کے نہیں، اساں اپنی آخرت کیویں بچاؤنی ہے، تے اپنی اودوں ہی بچے گی جنہ تے رب راضی ہو گیا انہاں تے سانو بھی راضی ہونا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔